معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز سود ہے۔ تو سود کو اللہ نے اتنا حرام قرار دیا کہ اعلان جنگ کر دیا۔ شرک بڑا گناہ ہے یا سود؟ جی شرک بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں شرک معاف نہیں کروں، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو شرک کے خلاف تو نہیں کہتا اعلان جنگ ہے، سود کے خلاف کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے۔ سود شرک سے چھوٹا گناہ ہے لیکن اعلان جنگ ہے، اور صرف اپنا نہیں کہا، میں اور میرا رسول دونوں تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں۔ کہ سود لوگوں کے چولہے بجھا دیتا ہے، اور سود حرص و ہوس پیدا کرتا ہے، انسانوں کو درندہ بنا دیتا ہے، اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جاتا ہے۔ تو دو گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، حالانکہ ایمان والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے، نکل آئے گا کسی نہ کسی دن، لیکن قتل اور سود پر اللہ نے کہا جزاؤ جہنم خالدن فیہا، کہ جو سود نہیں چھوڑ جو قتل کر رہا ہے اس کی جزا جہنم ہے اور یہ ہمیشہ جلے گا، اور سود کھانے والے کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ اور سب سے بدترین شکل آپ نے سود کھانے والوں کی دیکھی کہ جب آپ معراج میں گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ ہیں جیسے بڑے بڑے گنبد، اس پیٹ کے اندر سانپ چل رہے ہیں جو ان کو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ تو ایک تو بینک سود پہ پیسہ دیتے ہیں، سود پر، اور ایک عام لوگ بھی اب سود پہ پیسہ دیتے ہیں۔ میں لکی مروت گیا تو مجھے ایک شکایت یہ بھی ملی کہ یہاں حد سے زیادہ لوگ سود پہ پیسہ دیتے، بغیر قرض حسنہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے، جب بھی دیں گے سود پر دیں گے۔ اور اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ قبول ہے چند ٹکے کے پیچھے، چونکہ اسلام سخاوت کا درس دیتا ہے، اسلام فیاضی کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، تو اور سخاوت سے معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے۔ تو سود اس لیے اللہ نے حرام کیا کہ جو زندگی کی رونق کو چھین لیتا ہے اور انسان کو یہ درندہ بنا دیتا ہے، وحشی بنا دیتا ہے۔ شکر ہے، مطلب اب ایک سود پہ لینا، پیسہ لینا، اس سے کاروبار کرنا، تو اگر کاروبار صحیح ہے تو سود دینے کا گناہ موجود ہے۔ بہرحال یہ مفتی صحیح بتائیں گے، میں مسئلہ تو نہیں بتاتا۔ اگر میں کپڑا کے کاروبار کر رہا ہوں، یہ کاروبار کی میری کمائی حلال ہوگی، سود دینا میرا حرام ہوگا، لیکن جو سود لے رہا ہے اس کا تو سارے کا سارا غلاظت اور گندگی ہے، تو نجاست ہے۔ اور جو اعلان جنگ ہے وہ بھی سود لینے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو تیار ہو جاتا، لوگوں کے مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، ہمارا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو سود انسانیت کے ماتھے پر ایک بدنما، جتنی دنیا میں اس وقت اکانومی فلاپ ہو رہی ہے اور مالدار ملکوں میں بھی ایک تباہی آئی ہوئی ہے، اس کے پیچھے سود سب سے بڑی، سود، سٹہ، جوا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اکانومی کو، معیشت کو تباہ و برباد کر دیتی۔ اور چوتھا ادھار، ہمارے سارے کاروبار ادھار پہ چلے گئے ہیں، اور میرے نبی نے ادھار کی ہمیشہ نفی فرمائی، اور ادھار کو ہمیشہ، اب آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ خود قرضہ اٹھایا ساری زندگی تاکہ بازار اپنی اصلی شکل پہ قائم رہے۔ جب سورا بازار ہی ادھار پہ چل رہا ہے تو کبھی بھی چیزوں کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کے نام پہ لگاؤ۔ تو جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، سخاوت اس رزق کا شکر ہے، سخاوت اس رزق کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا،
اس کا حسن کائنات، باقی ساری جنت اس کے سامنے ماند ہے۔ اور جنت الفردوس والوں کو دن میں صبح و شام اللہ کا دیدار ہوگا، باقی جنتیوں کو جمعے جمعے، اور جنت الفردوس والوں کو صبح بھی شام۔ جب اللہ نے جنت الفردوس کو مکمل کیا تو کہا انتقی، بول، انہوں نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب۔ اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم بخیل آدمی تیرے اندر نہیں آ سکتا، نہ مرد نہ عورت۔ تو اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں سخی بنائے، اور جہاں تک آواز جاری، سود سے بچو، سود سے بچو، یہ زندگی کی رونق لے جاتا ہے، یہ کاروبار، یہ جتنی ہماری ٹیکسٹائل تباہ ہے یا بڑی بڑی انڈسٹری تباہ ہے، یہ کہتے تو ہیں نا حکومت کا قصور ہے، ان کے اپنا قصور کہ 99.9% اپنا لالچ، اپنا حرص، اپنا ہوس اور ہیرا پھیری اور چکر بازی، اور اس سے بینکوں سے ساز باز، اس نے آ کر ہماری تجارت کو آ کر ڈبو دیا ہے۔ سچائی ہو، دیانتداری ہو، صداقت ہو، اور وعدہ وفائی ہو، اور کھوٹ سے پاک کام ہو، اسے زوال اللہ اپنے امتحان کے طور پر لے لے تو لے لے، ورنہ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کو زوال نہیں ہے، دیانتداری کو زوال نہیں ہے۔ اس کو کافر کرے گا یا مومن کرے گا، دونوں کے لیے بلندی اور اونچائی ہے۔ بتایا تھا کہ پرسوں کہ سود خور، اللہ کے نبی نے دیکھا معراج میں لوگوں کو سزا مل رہی ہے، سود خوروں کی سزا سب سے عجیب تھی کہ ان کے پیٹ گنبد کی طرح، اور سانپ اندر گھسے ہوئے تھے، ان کو اندر سے کاٹ رہے تھے، جو دکھ اور درد میں سب سے خوفناک چیز بن جاتی ہے، اندر سے ان کو سانپ وار کر رہے تھے۔ تو مال خرچ کرنا، اللہ سے سخاوت مانگو، یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ مجھے سخی بنا، کہ اللہ تعالیٰ سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں۔ اور اسلام کا جو موضوع ہے وہ حرص و ہوس نہیں، ایثار، سخاوت، خدمت خلق اور قربانی ہے، شریعت ہے۔ اور سود کیا ہے کہ اگلے کا خون نچوڑ لو، اس کی رگوں میں جو بہتے والا خون ہے وہ بھی نکال لو۔ تو سود خود غرضی، حرص و ہوس اور لالچ کی بنیاد پر ہے، اور اسلام ایثار، قربانی کی بنیاد پر ہے۔